اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن آف اکنامکس کو which is also known as the classical definition of economics or the well definition of economics. ایڈم اسمتھ ایک اسکاٹش فلاسفر تھا جس کو ماڈرن اکنامکس کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی فیمس بک دا ویلتھ آف نیشن 1776 میں لکھ کی تھی، جس میں اس نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ہے ایز اے سائنس آف ویلتھ، یعنی معاشیات دولت کا علم ہے۔ ایڈم اسمتھ کی بک 4 امپورٹنٹ ڈائمینشنز کو ایکسپلور کرتا ہے، جس کا پہلا حصہ ہے پروڈکشن آف ویلتھ، یعنی ویلتھ کو کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ حصہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یعنی جو ویلتھ کریٹ کیا گیا ہے اس کو انڈیویجولز کے درمیان کس طرح ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ تھرڈ حصہ ہے کنزمپشن آف ویلتھ، یعنی ویلتھ کو کس طرح یوٹیلائز کر کے ہیومن وانٹس کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے۔ اور فورتھ حصہ ہے ایکسچینج آف ویلتھ، جس کا مطلب ہے کہ ویلتھ اکنامک ایجنٹس اور ڈیفرنٹ پارٹیز کے درمیان کس طرح ٹریڈ ہوتا ہے کسی بھی اکانومی میں۔ ایڈم اسمتھ لیسز فیئر اکانومی اور انویزیبل ہینڈ تھیوری کو پروپیگیٹ کرتا ہے۔ لیسز فیئر اکانومی سے ایڈم اسمتھ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ فورسز ڈیمانڈ اور سپلائی کسی بھی اکنامک پرابلم کو ایفیشینٹلی سالو کر سکتی ہے، لہٰذا گورنمنٹ کو اکنامک سسٹم میں انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے۔ انویزیبل ہینڈ تھیوری سے ایڈم اسمتھ کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں جتنے بھی پرائیویٹ ایجنٹس ہیں وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جب سارے انڈیویجول اسی طرح کے ایکٹ کریں گے تو پوری سوسائٹی کی ویلفیئر میکسیمائز ہوگی۔ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پہ جو کرٹیسزم ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ ویلتھ کو پرائمری امپورٹنس دے رہا ہے، جبکہ مین جو کہ ویلتھ کو کریٹ کر رہا ہے اس کو سیکنڈری امپورٹنس دے رہا ہے۔ سیکنڈ جو کرٹیسزم اس ڈیفینیشن پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹیریل گڈس کو کنسیڈر کر رہا ہے، لیکن نان میٹیریل ریکویزٹس لائک سروسز کو انکارپوریٹ نہیں کر رہا، لہٰذا یہ اکنامکس کے اسکوپ کو نیرو ڈاؤن کر رہا ہے۔ تھرڈ جو کرٹیسزم اس ڈیفینیشن پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اکنامک مین کو کنسیڈر کر رہا ہے جو کہ اپنے پرسنل ویلفیئر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اکنامکس اصل میں سوشل مین کو اسٹڈی کرتا ہے جو جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اپنے پرسنل ویلفیئر کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی ویلفیئر کو بھی مائنڈ میں رکھتا ہے۔ فورتھ جو کرٹیسزم اس ڈیفینیشن پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن صرف اور صرف ویلتھ جنریشن کو کنسیڈر کر رہا ہے جبکہ ویلفیئر کو اگنور کر رہا ہے۔ اور لاسٹ جو کرٹیسزم اس ڈیفینیشن پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسکیرسٹی اور چوائس کے پرابلم کو اگنور کر رہا ہے۔